صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہوا ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضائے الہی کی خوش خبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل اور کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد اس کی امت میں سب سے بہترین شخص ہے۔ آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات پڑھیے جن میں آپ رضی اللہ عنہ لاسانی و بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن میں ثابت ہے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبی یعنی نبی کا ساتھی اور ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نام اس کا صدیق، آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ جب کفار مکہ ظلم اور ستم و تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے رفیق ہجرت کہلاتے ہیں۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ یہ باقی صحابہ کرام سے افضلیت کی نشانی ہے۔ جنت میں پہلے داخلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اسی وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت صدیق اکبر کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل اور بہتر شخص ہے۔ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر کی مسجد بنائی ہوئی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دنوں کنارے صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کی صحن میں مسجد بنا لے، اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔
مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابوبکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو حضرت ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ سب سے زیادہ مہربان شخص شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کی، ابوبکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے، اور وہ امت میں سے سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ دے چکا ہے، مگر ابوبکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابوبکر اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری شب سے شنبہ یعنی پیر اور منگل کے درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین اللہم آمین۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور زندگی کے مختصر واقعات۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیگر فضائل پر بھی بات کریں گے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔